آگے ارشاد فرمایا گیا ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کی خدمت کا حق پرہیزگاروں کو ہے، جو عاشق رسول ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہوں، جو نیک صالح ہوں، جن کے عقیدے درست ہوں۔ تو جہاں کسی مقدس مقام پر کوئی کافر، بد عقیدہ، بد مذہب قابض ہے تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کفار مکہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان کے قبضے سے وہ کوئی حق پر نہیں ہو جاتے۔ مقدس مقام پر کسی کا قبضہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور کعبے کے پاس ان کی نماز نہیں مگر سیٹی اور تالی، یعنی یہ خانہ کعبہ کے پاس کوئی نماز نہیں پڑھتے، صرف سیٹیاں مارتے ہیں اور تالیاں مارتے ہیں۔ 360 بت نصب کیے ہوئے ہیں اور یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اوپر سے مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قریش ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سیٹی اور تالی بجانا عبادت ہے، اور بعض لوگ سیٹیاں اور تالیاں اس لیے بجاتے تھے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں تھے اور ہجرت کا بھی حکم نہیں آیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے یا صحابہ نماز پڑھتے تو کبھی یہ حملہ کر دیتے اور کبھی سیٹیاں اور تالیاں بجا کر پریشان کرنا چاہتے۔ تو سیٹی اور تالی بجانا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مذہبی پروگرام میں بھی مختلف ٹی وی چینلوں پر محفل میلاد آ رہی ہو، سیرت النبی کانفرنس ہو، یا رمضان میں مذہبی پروگرام ہو، اس میں بھی بے پردگی، بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور بار بار پہ تالیاں بجائی جاتی ہیں۔ کوئی روکنے والا انہیں نہیں ہوتا جو انہیں سمجھائے اور روکے۔ کفار مکہ ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے، اس کی وجہ یہ جاہل یہ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ کپڑے پہن کر گناہ کیے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اور اپنے جھوٹے خداؤں کے حضور جب حاضر ہوں تو یہ کپڑے اتار دیں جن میں ہم نے گناہ کیے ہیں۔ تو ننگے ہو کر، پوری طرح ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، سیٹیاں مارتے، تالیاں مارتے، اور رات کو یہی کام ان کی عورتیں کرتے۔ 360 بت نصب تھے، کئی سو سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب آپ مجھے بتائیے، خانہ کعبہ اس وقت بھی اللہ کا گھر تھا اور مقدس مقام تھا، تو کیا یہ خرافات ہونے سے اور غلط لوگوں کا قبضہ ہونے سے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے؟ ہرگز اللہ راضی نہیں ہے، اور نہ یہ لوگ صحیح تھے۔ تو آج بھی اگر بیت المقدس پر یہودی قابض ہیں یا مکہ شریف، مدینہ شریف میں قرآن پاک کی بیعت بھی ہوتی ہے، تو جو غلط ہے وہ غلط ہے، حق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور جس پر صحابہ اور اولیاء چلے ہیں یہی حق ہے۔ جو اس سے ہٹ کر ہے وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ غلط ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب عذاب چکھو بدلہ اپنے کفر کا۔ تو اس عذاب سے مراد یہ ہے کہ بدر کے میدان میں 70 کافر ہلاک ہوئے، 70 گرفتار ہوئے اور باقی ذلیل و رسوا ہو کر بھاگے۔ یہاں عذاب سے یہ مراد ہے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، یعنی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے روکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت
کفار میں سے ان 12 قریشیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے بدر کی جنگ میں پورے لشکر کے کھانے کا ذمہ اپنے ذمے لیا تھا، اور ہر ایک ان میں سے لشکر کو کھانا دیتا تھا۔ روزانہ 10 اونٹ ذبح کیے جاتے، نہر کیے جاتے۔ یہ آیت کریمہ یوں تو کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی جو بدر کے میدان میں تھے اور اپنا مال خرچ کر رہے تھے اسلام کی مخالفت میں، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ آج پوری دنیا میں جتنے کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ہندو اور جتنے قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بے ادب ہیں، حضور کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جو لاکھوں کروڑوں ڈالر، ریال، پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں، سب کے لیے عبرت ہے کہ یہ خرچ کرنا ان کے لیے وبال ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ خوش نصیب ہیں جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، محبت رسول عام کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اہل حق کو وہ مال عطا فرمائے جس مال کو وہ دین کی سربلندی کے لیے خرچ کریں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک کافر اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ جیسے بدر کے میدان میں کافروں نے بہت مال خرچ کیا اور بدر کی پوری جنگ کا خرچہ 12 کافروں نے اٹھایا۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو عنقریب وہ مال کو خرچ کریں گے۔ ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، پھر وہ ان پر پچھتاوا ہوں گے، یعنی یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے باعث افسوس ہوگا کہ مال بھی گیا اور کام بھی نہ بنا، جیسا بدر کے میدان میں ہوا کہ مال بھی گیا اور شکست بھی ہوئی۔ ثم یغلبون، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور کافروں کا حشر جہنم کی طرف ہوگا، کافر جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اس لیے کہ اللہ گندے کو سترے سے جدا فرما دے، یعنی گروہ کفار کو گروہ مومنین سے ممتاز کر دے، تو کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْدٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور گندگیوں کو، نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے۔ یہاں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، خبیث، گندگی، نجاست سے مراد کافر ہیں۔ تو جتنے کافر ہیں، جتنے بد عقیدہ ہیں، جتنے بد مذہب ہیں، جتنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین و بے ادبی کرنے والے ہیں، سارے خبثاء ہیں۔ تو یہاں ان کو خبیث، نجاست، گندگی کہا گیا۔ تو یہاں اس منظر کا ذکر ہے جب کافروں کو جہنم کے کنارے جمع کیا جائے گا اور اوپر تلے ان کے ڈھیر لگیں گے اور پھر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تو فرمایا نجاستوں کو اوپر تلے رکھ کر سب ایک ڈھیر بنا کر جہنم میں اللہ تعالی ڈال دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، وہی نقصان پانے والے ہیں کہ دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہوئی، اور اپنا مال خرچ کر کے انہوں نے جہنم کا عذاب لیا، مال کے ذریعے آخرت کی بربادی خریدی، کتنا بڑا نقصان کیا۔ سورہ انفال کا 4واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے اور ہمیں جذبہ جہاد، شوق شہادت نصیب فرمائے۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمیں جرت و بہادری کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل حق کو بیداری و غلبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔